محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنائے گئے. وہ دن یاد کیجئے, وہ لمحہ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت جبرائیل آتے ہیں. بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں, اللہ کے رسول کو کس کے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا, پڑھیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کیا پڑھوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے, حضرت جبرائیل نے پھر زور سے دبایا, کہا پڑھیے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا, جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. حضرت جبرائیل نے یہ آیتیں نازل کی, اللہ کے نبی کو پیغام سنایا, آج سے آپ محمد ابن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ ہیں, اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے. اور یہ جو آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں یہ قرآن کی آیتیں. اب اللہ کے رسول کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تو اللہ کے رسول ہی جانتے تھے. یعنی اتنی بڑی ذمہ داری, مجھے مکے کی نہیں, عرب کی نہیں, پوری دنیا کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا. یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر. رسول اکرم اس ذمہ داری کا بوجھ لے کر کے اپنے گھر پہنچے. صحیح بخاری کی 3 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 160 نمبر کی حدیث ہے. حدیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل اللہ کے رسول سے سنی ہے اس لیے بیان کر رہی ہیں. کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی گھر پہنچے گھبرائے ہوئے تھے, آپ نے کہا زمبلونی زمبلونی, مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی گئیں, چادر لائی, کمبل لائی, اڑایا اللہ کے رسول. اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا. پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی, خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے, یہ ذمہ داری میں اٹھا پاؤں گا, یہ کمزور کندھے یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے خدیجہ, مجھے ڈر لگ رہا ہے. لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. اللہ اکبر. شوہر کے کندھے پر دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. شوہر بے تاب ہے, شوہر پریشان ہے. اب ایک بیوی کیا کر سکتی ہے اس نازک گھڑی میں, وہ کر کے دکھایا حضرت خدیجہ نے. حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا. آپ کوئی ایسے ویسے انسان نہیں ہے. اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے. وتکسب المعدوم, آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے. وتقری الضیف, آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے وہ بھوکا نہیں جا سکتا ہے, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے. وتعین علی نوائب الحق, اور آپ سچائی کے راستے میں, حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے. اے میرے سرتاج, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کہنے کو یہ چند جملے ہیں میرے بھائیوں, مگر اللہ کی قسم خدیجہ کی زبان سے نکلے ان چند جملوں نے محمد عربی کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. رسول اکرم کے دل کو جو سکون پہنچا وہ شاید میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے جو رسول کو سکون پہنچا. اور اتنا ہی نہیں, اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس کو لے کے گئے. یہ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ یہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے. بت پرستی وغیرہ دیکھ کر کے ان کو نفرت تھی, انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا اور انجیل کی جو اصل لینگویج ہے عبرانی لینگویج, عبرانی انہوں نے سیکھی. عرب میں رہ کر کے, مکے میں رہ کر کے انہوں نے عبرانی سیکھی اور اصل انجیل جو عبرانی میں تھی اس کو انہوں نے پڑھا تھا.
جب حضرت خدیجہ نے پورا واقعہ سنایا تو ورقہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی جبرائیل ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر بھیجا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا، نوجوان ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اس یخرجک قومک، اے محمد جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی چونک گئے، میرے اوپر جان چھڑکنے والے، مجھے دن رات میری تعریف کرنے والے، مجھے صادق صادق امین امین کہنے والے، مجھے ہاتھوں ہاتھ لینے والے مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ او مخرجیہ او ہم مخرجی او مخرجیہ ہم، اے ورقہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا میرے وطن کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں، لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا اوتیہ، اے محمد اللہ کا جو رسول بھی دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی برتی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اگر وہ دن آیا جب آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی، انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اکرم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ۔ حضرت ابو بکر بھی ایمان لائے، ان کے بعد ایمان لائے۔ وہ تو ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں، عورتوں کے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے۔ مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان گھر میں آ کر کے کیا، اور سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہے۔ اور اس بات کا اعتراف اما عائشہ کرتی ہیں، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، جب تک یہ باحیات تھی رسول اکرم کو کسی دوسرے نکاح کی ضرورت بھی محسوس نہیں۔ رسول اکرم گھر کے باہر، اچھا نبوت جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے کندھے پر ڈالی، اب ظاہر ہے اتنا بڑا مشن ہے، اب کاروبار نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے، فرصت نہیں ہے آپ کے پاس۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول کے مشن کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ کے تمام خاندان کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت دی اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس ساری دعوت کا انتظام حضرت خدیجہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اپنا پورا مال خدیجہ نے قربان کر دیا اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کے رسول باہر جاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تانے کستے ہیں، جملے کستے ہیں، رسول اکرم گھر آتے ہیں، خدیجہ کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، خدیجہ کے تسلی بھرے الفاظ سنتے ہیں، رسول اکرم کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کے بعد 10 برس تک زندگی گزاری۔ ان 10 برس میں رسول اکرم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، نہ ضرورت محسوس کی۔ اور ایک خاص بات حضرت خدیجہ کو اور حاصل ہے، اللہ کے رسول کو جتنی اولاد ہوئی وہ انہی کے پیٹ سے ہوئی۔ ایک بیٹا آپ کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے وہ حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ باقی آپ کے 6 اولادیں جو آپ کی ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ایک بیٹا جس کا نام قاسم تھا، جس کے نام پہ اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم ہے، بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹا عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب جن کی شادی حضرت ابو العاص سے ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جن کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی، اور حضرت فاطمہ زہرا جن کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ نبی کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی۔ تو یہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ اور حافظ ابن حجر نے بڑی نقطے کی بات لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا، بھائی جب کوئی نیک کام کی شروعات کوئی کرتا ہے تو بعد میں آنے والے جتنے لوگوں نیک کام کریں اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کی شروعات کر دی تو بعد میں جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لائی ہیں، لہذا فسنت ذالک لکل من آمنت بعدہا، تو جتنی عورتیں بعد میں ایمان لائیں ان کے لیے نمونہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہیں۔
فَيَكُونُ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِنَّ، تو بعد میں جتنی عورتیں ایمان لائیں ان کو تو جو ثواب ملے گا وہ ثواب حضرت خدیجہ کو بھی ملے گا۔ یہ حضرت خدیجہ ہے۔ نبی کے اعلان نبوت کے بعد کوئی ایک مصیبت آئی اللہ کے رسول کے اوپر، شیب ابی طالب کے وہ 3 برس نبی اکرم نے اور پورے خاندان نے جو بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے گزارے، خدیجہ ساتھ دیتی رہی۔ اس میں بچوں کو پالنا بھی ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے۔ خدیجہ نے وہ 3 سال نبی کی رفاقت میں گزارے۔ انہی 10 برس میں وہ لمحہ بھی آیا، نبی کی بیٹی رقیہ اور نبی کی بیٹی ام کلثوم، رقیہ کی شادی طے ہوئی تھی عتبہ ابن ابی لہب سے، اور ام کلثوم کی شادی طے ہوئی تھی عتیبہ ابن ابی لہب سے۔ شادی ہو گئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے اپنے بچوں کو حکم دیا طلاق دے دو، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی دونوں بیٹیاں طلاق شدہ ہیں، وہ منظر بھی حضرت خدیجہ نے دیکھا۔ پھر حضرت خدیجہ کی بیٹی رقیہ کی شادی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کے جب مکے میں حالات بہت مشکل ہو گئے تو یہ پہلا جوڑا تھا، یہ پہلے کپل تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو جس کو لاڈ اور پیار سے پالا تھا، اپنی آنکھوں سے حضرت خدیجہ نے اس کو دور جاتے ہوئے ودا کیا تھا۔ اس بیٹی کو اللہ کے بھروسے ودا کیا تھا، پتہ نہیں حبشہ میں کیا حالات آئیں گے، اس بیٹی کو دور جاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ سارے حالات میرے بھائیوں حضرت خدیجہ نے دیکھے۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے، جس دن وہ مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا معمولی سا گھر ہے، آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے، اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے، اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں، دنیا کی ترقی کے سامان نہیں، چھوٹا سا گھر ہے۔ کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ لے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت، صحیح روایت، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،